بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا حسن معاشرت، تو اس کا دوسرا سبق ہم پڑھیں گے اسلامی اخوت۔ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ اسلامی اخوت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ۔ تو ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک غیر مہذب قوم تھے، یعنی کہ وہ جاہل لوگ تھے اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے قبیلے میں کہتا تھا کہ ہم بڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ان کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارے کا ایسا شاندار نمونہ ہے کہ جس کی پوری دنیا تا قیامت مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دراصل انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ کلمے کا ہی رشتہ تھا جس کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس موقع پر اخوت کے ایک ایسے رشتے سے باندھ دیا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اخوت کی جو بنیاد ہے وہ ایمان اور اسلام ہے، یعنی کہ سب کا ایک ہی رب، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک دین ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل، ملک، قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا ہے، یعنی اسلام نے کہا ہے کہ جو جہاں بھی بستا ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتا ہے تو وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ غلام آزاد ہو گئے اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہا گیا۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے۔ اسلامی عبادات بھی رشتہ اخوت کو مزید مضبوط کرتی ہیں، جیسے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ ہر مسلمان 5 وقت جو ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان رنگ و نسل کی تفریق سے بے نیاز ہو کر خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو کر ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی طریقے پر مناسک حج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھائی چارے کا بہترین نمونہ ہے۔ آگے اخوت کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اخوت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، یعنی کہ دنیا بھر کے سب مسلمانوں کو جوڑتی ہے۔ اخوت کی وجہ سے واحد اور مضبوط امت کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ سب مسلمان جہاں بھی ہیں ایک قوم ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد، خیر خواہی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اخوت سے مسلمانوں کے درمیان عزت و تکریم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اخوت کے تعلق کی بنا پر سب ایک دوسرے کے فائدہ سوچتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کی قدر کریں اور اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، بھلائی اور محبت کے جذبے کو قائم رکھیں تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے۔ آج ہم نے ٹاپک پڑھا اسلامی اخوت۔ سب سے پہلے اس کا مطلب، معنی، مراد کیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں
مومن تو آپس میں بھائی ہیں فرمایا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر کون سا رشتہ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اخوتوں کی بنیاد جو ہے وہ اسلام، ایمان اور اسلام ہے، کیونکہ مسلمانوں کا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، دین ایک ہے۔ اسلام نے رنگ اور نسل، ملک و قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ اسلامی اخوت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ اخوت مضبوط کیسے ہوتا ہے، اور اخوت کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے، بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھائی کی اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ دوسرا مسلمان اگر اس کی پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے یہ اجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس مشق ہے، مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی ٹک کا نشان لگائیں۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، اخوت کی بنیاد ہے ایمان اور اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ حدیث کے مطابق ایک جسم کی مانند ہیں امت مسلمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا کن کے درمیان؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان، ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ گئے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان کلمے کا رشتہ تھا۔ اسلام نے رنگ، نسل، ملک و قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ اسلامی عبادات رشتہ اخوت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اخوت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے، اور اخوت سے معاشرے میں بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلے اخوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہاں تک آپ نے نہیں لکھنا بلکہ یہاں تک لکھنا ہے کہ بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اخوت کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آپ سورہ حجرات آیت نمبر 10 کا ترجمہ لکھیں گے کہ ارشاد ربانی ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اسلامی اخوت کا کیا تقاضا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے، ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرے۔ سوال نمبر 4، دور حاضر کے تناظر میں اسلامی معاشرے میں اخوت کی کیا اہمیت ہے، واضح کریں۔ اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے کہ اخوت کے تعلق کی بنا پر سب ایک دوسرے کے فائدہ سوچتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ لکھ لیں گے کہ یہی دور حاضر کا تقاضا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اخوت و بھائی چارے کی اہمیت و فضیلت واضح کریں۔ تو ہم اپنا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے معنی اور مفہوم بتائیں گے، اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآنی آیت ایک آ جائے گی اس کے بارے میں کہ امت مسلمہ، یعنی کہ جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ پیراگراف لکھنے کے بعد آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں تک لکھ لینی ہے، یعنی کہ یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ اخوت کے فائدے بیان کریں۔ تو یہاں پہ اخوت کے 4 فائدے لکھے گئے ہیں، آپ نے چاروں لکھنے ہیں، لانگ کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اخوت کے 4 فائدے لکھنے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک
ود ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریں تاکہ ہر سبق کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔